یہ 7ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اسلام عرب کی سرزمین سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں روشنی پھیلا رہا تھا۔ تجارت کے لیے عرب تاجر بحر عرب کے راستے دور دراز علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ ایک دن چند مسلمان تاجر، عورتیں اور بچے سمندری سفر پر تھے کہ سندھ کے ساحل کے قریب قزاقوں نے ان کے جہازوں پر حملہ کر دیا۔ کئی مسلمان عورتیں اور بچے قیدی کر لیے گئے۔ اس ہیرے کی عالم نے ایک مسلمان عورت نے دل دہلانے والی آواز میں فریاد کی، اے اللہ، ہمیں بچاؤ! یہ آواز وقت کے لہروں کو چیرتے ہوئے عراق پہنچی۔ حجاج بن یوسف، جو اس وقت خلافت بنی امیہ کے طاقتور گورنر تھے، اس ظلم کو سن کر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے فوراً سندھ کے حکمران راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ قیدی مسلمانوں کو رہا کیا جائے اور قزاقوں کو سزا دی جائے، مگر راجہ داہر نے غرور اور تکبر کے ساتھ اس مطالبے کو رد کر دیا۔ یہی انکار ظلم کے خلاف ایک فیصلہ کن اقدام کا سبب بنا۔ حجاج بن یوسف نے ایک ایسی سپہ سالار کا انتخاب کیا جو عمر میں کم مگر کردار، علم، بہادری اور ایمان میں بھی مثال تھا۔ اس نوجوان کا نام محمد بن قاسم تھا۔ عمر صرف 17 برس، مگر دل میں قرآن کی روشنی اور ذہن میں عدل کا تصور۔ محمد بن قاسم نے ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دعا مانگی کہ اسے مظلوموں کی مدد اور حق کی سربلندی کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ فوج تیار ہوئی اور مکران کے دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر آسان نہ تھا، ریگستان، پہاڑ، بھوک، پیاس اور تکن، مگر محمد بن قاسم ہر لمحہ اپنی قوت کے ساتھ رہے۔ وہ سپاہیوں کے درمیان بیٹھتے، ان کی بات سنتے اور ہر معاملے میں انصاف کو ترجیح دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ فوج کا ہر سپاہی جی وجہ سے اپنی سالار پر اعتماد کرتا تھا۔ آخر کار لشکر سندھ کی ساحلی شہر دیبل کے قریب پہنچا۔ دیبل ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے اندر ایک بڑا مندر تھا اور اس پر ایک بلند جھنڈا لہرا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ جب تک وہ جھنڈا نہیں گرتا حملہ شروع نہیں ہوگا۔ منجنیق تیار کی گئی اور پہلا پتھر فضا میں بلند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں جھنڈا زمین پر آ گرا۔ یہ صرف ایک جھنڈے کا گرنا نہیں تھا بلکہ ظلم کی طاقت کے زوال کی علامت تھی۔ قلعہ فتح ہوا، مگر شہر میں کوئی قتل عام نہیں ہوا، نہ مندروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، نہ گناہوں کو ستایا گیا۔ محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ جو امن سے رہے گا اسے مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اس عدل و رحم نے سندھ کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم اندرونی سندھ کی طرف پیش قدمی کی۔ دوسری جانب راجہ داہر اپنی بڑی فوج، ہاتھیوں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، فضا گرد و غبار سے بھری ہوئی تھی اور تکبیر کی صداؤں نے میدان کو ہلا دیا۔ محمد بن قاسم خود اگلے صف میں موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ یقین تھا۔ شدید جنگ کے بعد راجہ داہر شکست کھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سندھ میں ظلم اور ناانصافی کا ایک دور ختم ہو گیا۔ مگر فتح کے بعد بھی محمد بن قاسم نے انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے عدالتی نظام قائم کیا، ٹیکس میں نرمی کی، مقامی لوگوں کو انتظامی عہدے دیے اور مذہبی آزادی کو برقرار رکھا۔ کسی پر زبردستی اسلام قبول کرنے کا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ یہی اخلاق، یہی انصاف اور یہی کردار تھا جس نے سندھ کے لوگوں کے دل بدل دی۔ لوگ خود اسلام کے قریب آنے لگے کیونکہ انہوں نے اسلام کو تلوار کی نہیں بلکہ کردار کے ذریعے دیکھا تھا۔ کچھ عرصہ بعد سیاسی سازشوں کے نتیجے میں محمد بن قاسم کو واپس لایا گیا۔ انہیں قید میں ڈال دیا گیا اور نہایت مظلومانہ حالت میں ان کی وفات ہوئی، مگر ان کی شہادت نے تاریخ کے صفحات پر ایک سنہری باب رقم کر دیا۔ آج بھی جب سندھ کی سرزمین پر اسلام کی بات ہوتی ہے تو محمد بن قاسم کا نام عدل، رحم، بہادری،
اور کردار کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے ثابت کیا کہ اصل فتح دلوں کی فتح ہوتی ہے۔